الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، انہوں نے جواب میں کہا ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں، مشہور واقعہ ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا۔ آگے سمندر آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھی آگے تھا اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا۔ آگے سمندر حائل ہو گیا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم دھر لیے گئے، اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب ہمارا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یاد رکھو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو اللہ تبارک و تعالی نے 12 راستے نکال دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی اس 12 راستے سے اس سمندر کو پار کر گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر، فرعون کو غرق کر دیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے، تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بھی فضیلت بیان فرمائی کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف ہو جائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے روزے فرض کر دیا، اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشوراء کا روزہ فرض کر دیا۔ چنانچہ رمضان کی فضیلت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضہ کے طور پر عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے۔ بعد میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشوراء کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب فرضیت نہیں رہی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر روزے رکھے تو بہت ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیا تو اب عاشوراء کو روزہ مستحب ہو گیا، جس کا دل چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اب بھی عاشوراء کے روزے کی فضیلت برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں،
لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ البتہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر عاشورہ کا روزہ رکھو تو ایک روزہ اور ملا لو، چاہو تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو، 9-10 تاریخ کو روزہ رکھ لو، یا 11 کو ملا لو، 10-11 کو روزہ رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صرف ایک روزہ نہ رکھو بلکہ 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو، بلکہ 2 روزہ رکھو، کیونکہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اگر مسلمان صرف عاشورہ کے روزے رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی۔ اب مشابہت سے بچنے کے لیے یہ ترغیب فرمائی کہ 9 کو ساتھ میں ملا لو یا 11 کو ملا لو۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے، آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک عبادت میں، ایک ثواب کے کام میں یہودیوں کے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک عبادت کے کام میں، ایک ثواب کے کام میں یہودیوں کی مشابہت ہو جائے، غیروں کی مشابہت ہو جائے۔ آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے بھائیو، جب ایک نیک کام میں، عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا تو جو ایسے کام ہیں جن کا تعلق نیکی سے اور عبادت سے نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی مشابہت اختیار کر لے تو کتنا برا ہوگا۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو بڑا فراموش کیا ہوا ہے۔ اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے طریقہ کار میں ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنی شروع کر دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا، دور سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا رہن سہن یہ بتا دیتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں نے غیر مسلموں کی روش اختیار کر لی، ان کا جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، اپنے چہرے ان کے مطابق بنا لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے۔ اس لیے آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ مشابہت کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا عاشورہ کا صرف ایک روزہ نہ رکھو بلکہ 2 روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیروں کے مشابہت سے محفوظ رکھے اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔